السلام علیکم پاکستان۔ آج غازی فیض عیسیٰ صاحب گزشتہ روز کے مقابلے میں 63A نظرثانی کیس کی سماعت کے دوران تھوڑے سے تلخ نظر آئے اور غصے میں نظر آئے۔ گزشتہ روز جتنے وہ کمپوزڈ، کول اور جتنے وہ آپ کہتے ہیں کہ ڈیسنٹ یا اچھے بچے بنے تھے، جب دلائل ہو رہے تھے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی جانب سے، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہی بول رہے تھے جو سننا چاہتے تھے غازی فیض صاحب، تو اس میں وہ کافی آپ کو کافی کمپوزڈ، کافی کول مائنڈڈ نظر آئے۔ لیکن آج جب وہ بات سننے کو ملی، وہ کچھ سننے کو ملا جو وہ شاید نہیں سننا چاہتے تھے، تو وہ بیرسٹر علی ظفر اور پی ٹی آئی کے ایک وکیل کے ساتھ جو ہے وہ الجھ پڑے۔ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، ان کو وارن کرتے رہے۔ پہلے بیرسٹر علی ظفر نے جب ان کو کہا کہ میں اپنے کلائنٹ سے ملنا چاہتا ہوں، اس حوالے سے آپ مجھے اجازت دیں، اور پلس جو یہ آپ کا بینچ کنسٹیٹیوٹ ہوا ہے اس پہ ہمیں اعتراض ہے، اور اس کنسٹیٹیوشن جو ہے وہ آئینی طریقے سے یا سپریم کورٹ کے رولز کے مطابق نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کا اعتراض جو ہے مسترد کر دیا۔ سیدھی انہوں نے اسٹریٹ اوے کر دی کہ جو آپ نے اعتراض کر دیا، آپ نے اعتراض کر لیا، ہم نے مسترد کر دیا، اب آگے جاؤ۔ اور یہ ایک کورٹ میں بہت امبیرسمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ آپ بینچ کے دو ارکان پر جو ہے وہ اعتراض اٹھائیں اور وہ کہہ دے میں نے آپ کا اعتراض مسترد کر دیا، اب آگے جاؤ۔ وہ کہہ دے آپ کو تو میں کیا کروں؟ تو بہرحال وہ والا معاملہ ہوا۔ لیکن اس دوران جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ایک وکیل آ گئے روسٹرن پر، اور انہوں نے غازی فیض صاحب سے کہا کہ یہ بینچ جو ہے وہ غیر آئینی طور پر، غیر قانونی طور پر بنا ہے، اور ہمیں اس حوالے سے آپ پر اور آپ کے ایک ساتھی جج پر جو ہے وہ اعتراض ہیں۔ تو انہوں نے ان کے ساتھ سخت ترین زبان استعمال کی اور ان کو کہا کہ آپ ہٹ جاؤ۔ جب وہ نہیں ہٹ رہے تھے تو اس وکیل نے غازی فیض صاحب کے لیے نامناسب زبان استعمال کر دی، اور پھر ان کو پولیس کے ذریعے سے ہٹایا گیا۔ تو اس دوران غازی فیض صاحب جو کہ کسی زمانے میں میڈیا کے لیے آواز اٹھاتے تھے، فریڈم آف پریس کے لیے آواز اٹھاتے تھے، اور ان صحافیوں کے گن گاتے تھے جن کے بارے میں آج انہوں نے کہا، اور گزشتہ چند سماعتوں میں کہا کہ یہ ڈالر والے یوٹیوبر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ وکیل اب آگے باہر چلا جائے گا اور ڈالر کے شوقین یوٹیوبر جو ہے وہ اس کا انٹرویو کریں گے۔ بہرحال یہ اس طرح کی جو کمنٹس ابھی وہ میڈیا کے حوالے سے دے رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میڈیا والے اس پہ ریئیکشن کیوں نہیں دے رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور یا کسی اور کی بات آتی ہے تو ان کا تو بائیکاٹ کیا جاتا ہے، تو غازی فیض صاحب کا کیوں بائیکاٹ نہیں کیا جاتا اور کیوں کوئی اس حوالے سے بات نہیں کرتا؟ بہرحال یہ چیز مجھے نہیں پتا۔ لیکن غازی فیض صاحب نے جو پورا آج کا جو مقدمہ تھا اس میں جو ان کی جلدی تھی وہ، اور پھر کوئی بھی مخالفت میں کوئی بھی، چونکہ نظرثانی ہے یہ اپیل نہیں ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، تو نظرثانی میں جو گزشتہ روز انہوں نے دلائل سنے، جس انداز میں گویا وکیل کے طور پر انہوں نے سارا کیس جو ہے وہ ایک قسم کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پورا کیس جو ہے اس کے میرٹ پہ بات کی، لیکن آج ہر بار میں وہ کہتے رہے یہ نظرثانی ہے، اور کیا یہ فلاں موقع پہ آپ کیوں نہیں آئے، آپ کی نظرثانی جو ہے دیر سے کیوں داخل ہوئی۔ اور علی ظفر نے جب عمران خان سے ملاقات کے لیے اجازت مانگی تو پہلے موقع پہ گویا انہوں نے بادی و نظر میں انکار کیا، لیکن بہرحال بعد میں جب دلائل کے دوران ان کو انہوں نے قائل کیا تو ان کو پھر کہا کہ آج آپ ملاقات کریں، اور کل تک سماعت ملتوی کر دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بیچ میں کوئی معاملہ ہو جائے۔ تو انہوں نے پھر ان کو کہا کہ آپ جلدی کریں، میرے پاس ٹائم جو ہے وہ بہت کم ہے، وہ 25 تاریخ تک جو ہے وہ وقت، اس سے پہلے لوگوں نے جو ہے وہ مسودے کا ایکسچینج کرنا ہے، وہ ترمیم کرنی ہے، تو میں نے فیصلہ دینا ہے، اور فیصلہ سب کو پتہ ہے کہ کیا آنا ہے۔ 5-0 سے فیصلے کے لیے جو ہے وہ بھی باتیں ہو رہی ہے، اور کہیں پہ اگر بہت بھی ہو جائے تو ایک جج جو ہے وہ اختلافی نہیں اضافی نوٹ لکھ دے گا، اور اس میں کوئی تھوڑی سی ڈفرینٹ بات ہوگی، ادروائز تو جو غازی فیض صاحب چاہیں گے وہی جو ہے وہ فیصلہ وہ اس 5 رکنی ہم خیال بینچ کا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جو ترمیم ہوگی، یعنی جو ترمیم ہونے جا رہی ہے آئینی عدالتی اصلاحات، اس کی جو بنیاد ہوگی
وہ بہت کمزور ہوگی.